اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت ہیں، پیغمبروں کی سنت ہیں۔ کیا مطلب؟ 10 چیزیں وہ ہیں جو پیغمبروں کو دیکھ کے لوگوں نے فالو کرنا شروع کیا ہے، یعنی پیغمبروں سے سیکھی ہیں لوگوں نے، قوموں میں رواج نہیں تھا ان چیزوں کا۔ ان میں ایک فرمایا کہ ناخن کاٹنا، پہلے لوگ ناخن نہیں کاٹا کرتے تھے، بڑے جا رہے ہیں بڑے جا رہے ہیں۔ ناخن کاٹنا کس نے سکھایا ہے؟ بولو نا بھائی، پیغمبروں نے۔ نمبر 2 فرمایا حلق العانہ، زیر ناف بالوں کو صاف کرنا، یہ کس نے سکھایا ہے؟ پیغمبروں نے۔ یہ کلچر کا حصہ نہیں تھا کہ ہمارے ابا دادا کرتے آئے ہیں تو ہم بھی کریں گے، تو ابا دادا کو بھی سارا سلسلہ پیچھے پیغمبر سے جا کے ملتا ہے۔ تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مونچھیں کم کرنا، رکھنا بھی جائز ہے لیکن یہ اعتدال سے، یہ نہیں کہ آپ مونچھیں بڑھا کے اور اس سے ٹریکٹر کھینچ رہے ہیں، ہوتا ہے نا مقابلہ ہوتا ہے، یہ غلط ہے۔ چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی نتف الابط، بغل کے بالوں کو نوچنا۔ دیکھو کیا عجیب، کہتے ہیں نا کہ علوم نبوت وہی دلیل نبوت ہے، یعنی پیغمبروں کی جو تعلیمات ہیں نا وہ تعلیمات پیغمبروں کے برحق ہونے کی دلیل ہیں۔ عجیب بات ہے کہ بغل کے بال کو نوچنا اور زیر ناف بال کو اس طرح سے صاف کرنا، بلیڈ سے صاف کرنا، یہ سنت ہے، یہ پیغمبروں کی سنت ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب بال ختم ہی کرنا مقصد ہے تو یہ بلیڈ کا فرق اور نوچنے کا فرق، اس کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ دونوں بالوں کو بلیڈ سے صاف کر لو یا دونوں کو نوچ کے صاف کر لو۔ اگر آپ کہتے ہو بغل کے بال نوچنے میں بہت شدید تکلیف ہے، بغل کے بال نوچنے میں بہت شدید تکلیف ہے، یہ اعتراض، یعنی اگر آپ کہتے ہو کہ زیر ناف بال کو نوچنے میں بہت شدید تکلیف ہے تو تکلیف تو بغل کے بال کو نوچنے میں بھی ہے۔ یا تو دونوں کو بلیڈ سے صاف کرنے کا حکم ہونا چاہیے تھا یا دونوں کو نوچنے کا۔ فرق ہے، آپ میڈیکل سائنس فرق بتاتی ہے۔ مرد کے لیے زیر ناف بالوں کو بلیڈ سے صاف کرنا یہ اس کی صحت کے لیے مفید ہے، اور بغل کے بال اگر آپ بلیڈ سے صاف کریں گے تو اور زیادہ گھنے بال پیدا ہو جاتے ہیں، اس سے فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے پیغمبر کی سنت کیا ہے؟ ان کو نوچا جائے۔ اب آپ حیران ہوں گے یار یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ مشکل اس لیے ہے کہ بچپن سے نوچنے کی عادت نہیں ڈالی والدین نے، ان کو سکھایا ہی نہیں، کیونکہ والدین آج کل دین نہ خود سیکھتے ہیں نہ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں۔ یہ بھی غنیمت ہے صفائی کی عادت ڈال دی۔ اب آپ کو میں چھوٹا سا ٹوٹکا بتاتا ہوں کہ بغل کے بال نوچنے سے فائدے کیا ہیں اور اس کا طریقہ کیا ہے۔ عجیب سا موضوع ہے لیکن کیا کریں، جب ایک چیز ہے وہ تو ہے نا، صفائی سے اس کا تعلق ہے۔ فائدے یہ ہے کہ اگر آپ بغل کے بالوں کو نوچتے ہیں تو وہ نمبر 1 وہ جلدی دوبارہ اگتے نہیں ہیں، پیدا نہیں ہوتے دوبارہ جلدی، تو اچھی بات نہیں ہے کہ صفائی رہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر بال رکھتے ہیں تو اس کے کیا نقصانات ہیں؟ آپ جتنی مرضی صفائی کر لیں، روزانہ شیمپو سے دھو لیں اس کو، اس میں جراثیم بہرحال پیدا ہوں گے کیونکہ پسینہ فوراً اکٹھا ہو جاتا ہے وہاں پہ۔ تو حکم دیا کہ ان بالوں کو صاف رکھو۔ نوچنے سے کیا فائدہ ہوگا کہ بال دوبارہ جلدی پیدا نہیں ہوتے، ایک فائدہ۔ دوسرا فائدہ، جو بال پیدا ہوتے ہیں وہ گھنے نہیں ہوتے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تیسرا فائدہ، جو بال پیدا ہوتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں، طاقتور نہیں ہوتے۔ چوتھا فائدہ،
ایک وقت آتا ہے کہ بال اگنا ہی ختم ہو جاتے ہیں. کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی, کوئی فائدہ نہیں بھائی سمجھانے کا. تو یہ کتنے فائدے ہو گئے؟ 4 فائدے. اس کو الٹ کر لیں تو بلیڈ سے بال صاف کرنا بالکل اس کے اپوزٹ. نمبر 1, بلیڈ سے بال صاف کریں گے تو دوبارہ جلدی اگیں گے, ایک بات. نمبر 2, اگنے کی سپیڈ بہت تیز ہوگی. نمبر 3, جڑیں پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہوں گی. تبھی جس کے سر کے بال گر رہے ہوں تو ٹینٹ کا مشورہ دیا جاتا ہے نا, بلیڈ سر پہ جتنی دفعہ پھیرو گے اتنے اچھے بال اگیں گے. حسن تیرا اس طرح سالم رہا, سر منڈانے پر بھی تو ظالم رہا. اے بھائی سر منڈا کے تو اور تیرے بال اچھے نکل آئے, کہتے ہیں نا حسن تیرا اس طرح سالم رہا, سر منڈانے پر بھی تو ظالم رہا. تو بال تیزی سے بڑھتے ہیں. چوتھا, بال اور مضبوط ہوتے ہیں. پانچواں, کہ بال ختم نہیں ہوتے, بڑھاپے تک بھی نکلتے ہی رہتے ہیں, بڑھتے ہی رہتے ہیں. اب ایک چھوٹی سی بات کر کے میں آگے چلتا ہوں. جو بال نوچنے کا حکم ہے تو لوگ کہتے ہیں تو بہت سخت تکلیف ہوتی ہے. وہ تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ بلیڈ سے بال صاف کر کر کے جڑیں اتنی مضبوط ہو گئی ہیں کہ اب ان کو اکھاڑنا ایسے ہے جیسے درخت جڑوں سے اکھاڑا جا رہا ہے. اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو ویکس آتی ہے نا, ویکس ایک لوشن ٹائپ کی چیز ہے, وہ گرم کر کے کسی کپڑے پہ رکھ کے لگائیں اور زور سے کھینچ لیں. اگر شادی شدہ ہیں تو بیگم سے کہیں وہ کھینچ لے گی. ویسے وہ کھال اتارنے کے چکر میں لگی رہتی ہے تو اس کو موقع مل جائے گا. بولے بھائی جب کھال اتارنی تو تمیز سے اتارو. کیا خیال ہے بھائی؟ تو وہ ایک دم سے کیا ہوگا کہ وہ کھنچ جائیں گے. تو آہستہ آہستہ جب کئی دفعہ ایسے کریں گے تو جڑیں کمزور ہو جائیں گی, پھر ہاتھ سے کھینچنا آسان ہوگا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت ہیں. اس میں پتہ نہیں کتنے نمبر ہو گئے, 4 ہو گئے. 5ویں چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غسل البراجم, جوڑوں کا دھونا. ممکن ہے حدیث میں کوئی پوائنٹ ایسا ہو جو آگے پیچھے ہو جائے, مجھے پوری ترتیب سے وہ الفاظ یاد نہیں ہیں. جوڑوں کا دھونا, جوڑ جو ہے نا جیسے گھٹنا ہے, کوہنی ہے, جب ہم نہاتے ہیں غسل کرتے ہیں تو ان کو اگر الگ سے رگڑائی نہ ہو تو یہ جگہیں زیادہ صاف نہیں ہوتی, ان کی الگ سے رگڑائی ضروری ہے. پہلے واش روم میں ایک پتھر رکھا ہوتا تھا گھسائی والا. ہم جب بچے تھے تو ہماری والدہ ہمیں غسل خانے میں لے جاتی تھی تھپڑ مار کے نہلانے کے لیے, چھوٹے بچے تھے تو وہ ایک وہ ہوتا تھا پتھر, اس سے رگڑائی ہوتی تھی. آج کل تیزاب سے دھونا پڑے گا. اب اتنے لوگوں کی یہ خراب ہو گئی ہیں, دھوتے ہی نہیں ہیں. اوپر سے بس اوپر کی صفائی ہے آج کل. جیسے کافر کی صفائی ہے نا, اوپر سے بہت چمکا ہوا ہوگا, اوپر سے بہت چمکا ہوا ہوگا, اندر گھسنے کی کوشش نہ کریں, بغلے بغلے نہ جھانکیں. ایسے ہی مسلمان کا حال آج کل ہوتا جا رہا ہے. اوپر سے بڑے چمکے ہوئے ہوتے ہیں. تو صفائی تو اندر سے شروع ہوتی ہے بھائی, اندر سے. کھاؤ پہلے پاکیزہ چیزیں. دانتوں کی صفائی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ دانت کی صفائی کا حکم دیا ہے, بہت زیادہ. ہر وقت صاف دانت, ہر وقت صاف. جب بھی نبی کچھ کھایا کرتے تھے فوراً خلال کیا کرتے تھے کہ دانت میں کوئی چیز پھنسی نہ رہے. 24 گھنٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت صاف رہتے تھے. یہ نہیں ہے کہ سوتے ہوئے اور اٹھتے ہوئے. یہ تو گوروں نے مسلمانوں سے سیکھ کے اتنا کر لیا ہے کہ رات کو اور صبح کو, اور اس میں بھی پورے طریقے سے اس کو فالو نہیں کرتے. اسلام میں ہر وقت دانت چمکے رہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تھوک جو آپ کے پیٹ میں جا رہا ہے وہ تو 24 گھنٹے جاتا ہے نا. یا کچھ کھا رہے ہیں, اگر آپ کے دانت خراب ہیں تو جو بھی کھائیں گے تو وہ گند سارا کہاں جائے گا. اور دانت میں کوئی بھی چیز لگی رہ جاتی ہے تو بہت جلدی وہ سڑنا شروع ہو جاتی ہے. آپ کسی چیز کو باہر نکال کے رکھیں وہ سڑنے میں ٹائم لے گی, لیکن اگر آپ اس کو رکھ لیں منہ کے اندر, اس میں جو سڑنے کا عمل ہے, خراب ہونے کا عمل ہے, وہ جلدی شروع ہو جاتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا. اب میں بعض دفعہ لوگوں کے چہروں کو دیکھتا ہوں, جب وہ مسکراتے ہیں
تو پتہ چل جاتا ہے یہ آدمی کتنا صفائی پسند ہے. مسکراہٹ سے پتہ چل جاتا ہے بندے کی. آپ لوگ تو دانت دیکھتے نہیں نا, کبھی دیکھا کریں پبلک کے دانت. کوئی بھی مسکرائے نا تو اندازہ ہو جائے گا یہ کتنا صفائی, اوپر سے چمکا ہوگا, پرفیوم 3 پیس سوٹ, ٹائی, فٹ فاٹ. صبح ذرا دانت دکھاؤ تو گھن آنا شروع ہو جاتی ہے. پتہ کیا کیا پھنسا ہوا ہوتا ہے ان دانتوں کے اندر. صفائی انگریزوں سے مت سیکھو اللہ کے بندو, صفائی اسلام سے سیکھو, اسلام سے. کافروں کی صفائی اوپر اوپر کی ہے. میں مانتا ہوں کہ ان میں بہت سے لوگ اندر سے بھی صاف ہوتے ہیں, سارے ایک جیسے نہیں ہوتے, لیکن ہم جو فالو کر رہے ہیں نا ان کو وہ صرف شو بازی والی صفائی. ایک دفعہ میں کسی کے گھر گیا, بہت ٹھیک ٹھاک مالدار تھے وہ, بہت بڑا بنگلہ تھا ان کا. واش روم میں دھلائی کا انتظام نہیں تھا کیونکہ باہر سے آئے تھے. بھائی, ترقی یافتہ تھے تو دھلائی ولائی ٹائم ضائع کرنے کی بات ہے, ٹیشو بھیگو, چلو ترقی کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. اتنا ٹائم تھوڑی ہے بیٹھ کے مسلمانوں کی طرح لوٹا لے کے بیٹھے ہوئے گھنٹہ, اتنا یہ ٹائم نہیں ہے بھائی. ٹیشو, جراثیم پیدا ہونے لگے تو کوئی بات نہیں, وہ آج کل ایک کریم آ رہی ہے ریشز کی, لگا لو. تو میں نے ان سے کہا, بھائی یہ جو آپ کا واش روم ہے تو اس میں جو پانی کا تو سسٹم ہی نہیں ہے, تو اگر کوئی فراغت کے بعد دھوئے گا تو کہاں دھوئے گا؟ انہوں نے کہا دھونا ہے تو یہ جو نہانے کی جگہ ہے نا ادھر ہی دھو بھی سکتا ہے انسان. میں نے کہا جہاں نہا رہے ہیں وہیں اپنی گندگی بھی صاف کر رہے ہیں, ویسے بہت صاف ہے. ویسے کیا ہے؟ بہت صاف ہے. میں نے کہا یہ گندگی تو ہمارے جھونپڑی والوں میں نہیں ہوتی کہ جہاں نہاؤ وہیں ناپاکی بھی صاف کرو. تو جھونپڑی والے بھی اتنے گندے نہیں ہوتے. میں مثالیں کیوں دے رہا ہوں؟ یہ سمجھانے کے لیے کہ صفائی کی 2 قسمیں ہیں. دیر آر 2 ٹائپس آف صفائی, ایک شو والی صفائی اور ایک حقیقی صفائی. شو والی صفائی کے لیے اندر سے صاف ہونا ضروری نہیں ہے, دانتوں کو صاف رکھنا ضروری نہیں ہے. ہاں, جب کسی سے کوئی ٹوتھ پیسٹ کا اشتہار دینا ہو آپ نے تو پھر آپ اپنے دانتوں کو صاف کر کے اشتہار دیں اور پھر اس کے بعد جیسے تھے ویسے ہی رہنے دیں آپ. یا ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ آپ کے دانت گل رہے, سڑ رہے ہیں, تو یہ والا ٹوتھ پیسٹ آپ استعمال کریں. تو صفائی جو ہے نا, جو اسلام نے صفائی بتائی ہے, اس میں اوپر سے میلے ہوں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, وہ بھی غلط ہے, لیکن اندر سے پہلے صاف ہوں, پہلے اندر سے صاف ہو انسان. کھائے, جب آپ گندگی کھاتے ہیں تو پسینے میں بدبو پیدا ہوتی ہے, کھائیں بھی اچھی چیز. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیزیں استعمال نہیں کرتے تھے جن میں بدبو ہو, اگرچہ وہ حلال ہو. حلال ہونے کے باوجود جن چیزوں میں ہیک ہوتی ہے وہ آپ استعمال نہیں کرتے تھے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلیجی نہیں کھایا کرتے تھے. کلیجی خون سے بنی ہوئی چیز ہے, اس میں ہیک ہوتی ہے, حلال ہے, کھا سکتے ہیں, مگر ہمارے نبی نے نہیں کھائی. کچا پیاز نہیں کھایا کبھی ہماری نبی نے, حالانکہ جائز بھی ہے, حلال بھی ہے, صحت کے لیے مفید بھی ہے, مگر بھائی منہ میں بدبو آتی ہے. امت کو اجازت دی, خود نہیں کھایا. اور بہت سی چیزیں ہیں. تو خیر, بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے؟ تو میں یہ کر رہا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل براجم کا حکم دیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیغمبروں کی جو فطرت ہے اس میں السواک والتعطر, خوشبو کا استعمال اور مسواک یعنی دانتوں کو کثرت سے صاف کرنا. یہ 2 چیزیں دنیا میں کس نے ان کا تعارف کروایا ہے؟ پیغمبروں نے. پیغمبروں سے پہلے لوگ خوشبوؤں کا استعمال بھی نہیں جانتے تھے. خوشبوؤں کا استعمال, اور یاد رکھو خوشبو بدبو ختم کرنے کے لیے نہیں ہوتی. کیا کیا سمجھا یار. بعض لوگ خوشبو استعمال کرتے ہیں اپنی بدبو ختم کرنے کے لیے. اب میں زیادہ مختلف قوموں کی مثال نہیں دوں گا, لوگ کہتے ہیں پھر یہ کہاں کدھر کو بیان جا رہا ہے ان کا. بعض قومیں دنیا میں ایسی ہیں جو خوشبو بہت زیادہ استعمال کرتی ہیں. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہ بڑی نفیس قومیں, اس لیے کہ وہ خوشبو اگر استعمال نہ کریں تو پھر ان کی بدبو سے پوری دنیا مر جائے. ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے, نہا نہیں رہے,
ایک ہفتہ ہو گیا, پسینے کی بو آ رہی ہے, وہ اسپرے کیا, آفس چلے گئے. منہ میں بدبو آ رہی ہے, ماؤتھ اسپرے. منہ میں بدبو کا علاج کیا ہے؟ ماؤتھ اسپرے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کو کسی نے ماؤتھ اسپرے لا کے دیا. ہمارے حضرت خوشبو کے بڑے عاشق تھے, بڑی اچھی مہنگی خوشبو استعمال کرتے تھے. تو کسی نے کہا حضرت یہ ماؤتھ, یہ خوشبو منہ میں جب کریں گے اسپرے تو منہ سے خوشبو آئے گی. حضرت فرمایا منہ میں کیوں خوشبو, کیوں بھائی, یعنی کس وقت؟ تو انہوں نے کہا جب کھانا کھاتے ہیں نا تو کھانے کی بدبو کو ختم کرنے کے لیے. حضرت حیران ہوئے, فرمایا کھانے کی تو خوشبو ہوتی ہے, بدبو کب سے ہونے لگی کھانے میں؟ کھانے کی, کھانا جب ہم کھاتے ہیں تو منہ سے خوشبو آتی ہے یا بدبو آتی ہے؟ بھائی بدبو آتی ہے یا خوشبو آتی ہے؟ خوشبو آتی ہے. تبھی کہتے ہیں نا, یوں ناک کر کے کہتے ہیں کیا کھا کے آ رہا ہے بھائی, کہتے ہیں نا لوگ. کیسے سمجھائیں یار؟ جب کوئی کھانا کھا کے آتا ہے, بریانی کھا کے آیا, قورمہ کھا کے آیا, دال کھا کے آیا, کچھ بھی کھا کے آیا, جائیدادیں کھا کے آیا, بہن کی وراثت کھا کے آیا, تو ہمیں اس کی ناک سے, اگر وراثت میں تو بدبو آئے گی, لیکن جو عام کھانے کی چیزیں ہیں وہ جب کھا کے آیا, میں تو اصل میں مثال دیتا ہوں نا ان چیزوں کی جو کھائی جا رہی ہیں مارکیٹ میں, تو ایک دم میری زبان پہ بہن کی وراثت بھی آ گئی, کیونکہ لوگ اتنے شوق سے کھانا نہیں کھاتے جتنے شوق سے جائیدادیں کھاتے ہیں آج کل. تو کھانا کھا کے آیا تو ہم کہتے ہیں نا خوشبو آ رہی ہے بھائی, کیا کھا کے آیا ہے؟ جو شادی شدہ آدمی اگر گھر سے باہر وہ کہیں کھانا کھا کے آئے اور بیوی کو اس نے ٹائم دیا ہو کہ میں گھر پہ آ کے کھانا کھاؤں گا, تو جب گھر آتا ہے تو وہ منہ کو بند رکھتا ہے. اگر منہ سے خوشبو آ جائے تو بیگم کیا کہتی ہیں, کیا کھا کے آئے ہو بھائی, بڑی خوشبو آ رہی ہے. تو کھانے میں بدبو نہیں ہوتی, کھانے میں کیا ہوتی ہے؟ خوشبو ہوتی ہے. تو حضرت فرمایا یہ عجیب اسپرے ایجاد کیا ہے کہ کھانے کی خوشبو ختم. پھر حضرت نے تحقیق کی تو پتہ یہ چلا کہ یہ ان کنٹریز میں استعمال کیا جاتا ہے کہ ان کے ہاں کھانے کے بعد بدبو آتی ہے, کیونکہ ایسی چیزیں کھاتے ہیں کہ اس کے بعد ایک ڈکار وہ آدمی برداشت نہیں کر سکتا, ایسی بدبو آتی ہے. تو آپ اندازہ لگاؤ, جو قوم ایسی چیز کھا رہی ہے کہ جس کی بدبو کو ختم کرنے کے لیے منہ میں اسپرے کرنا پڑ رہا ہے, اس قوم کا صفائی سے بھلا کیا تعلق؟ کھاؤ تو کم از کم ایسی چیزیں کہ منہ سے خوشبو آئے. گٹکے والے کے منہ سے بدبو آتی ہے, سگریٹ والے کے منہ سے بدبو آتی ہے, شراب والے کے منہ سے بدبو آتی ہے. گٹکے والا صفائی پسند ہو نہیں سکتا, جتنا مرضی نہا لے, ڈیٹول سے نہا لے, تیزاب سے نہا لے, مگر وہ پھر بھی گندا ہے, گندا. معذرت اگر کوئی گٹکے والا بیٹھا ہے پھر بھی گندا ہے وہ. بھائی اوپر سے جتنا مرضی صاف ہو لو, منہ میں تم نے گند رکھا ہوا ہے. اور کیسا اللہ کی پناہ, ایک دفعہ میں کی گاڑی خراب ہو گئی تھی, لے کر گیا میں. ان دنوں میں گٹکے پہ بیانات بھی زیادہ کر رہا تھا میں. تو وہ گاڑی کا وہ لاک واک کچھ صحیح کرانا تھا, تو دو لڑکے بیٹھے ہوئے کرا رہے, منہ میں گٹکا. اور جب وہ بات کرتے تھے تو ایسے لیس دار منہ میں نا ان کے عجیب سا, وہ میری ایک دفعہ ان کے منہ پہ نظر پڑی, میں نے کہا یار ان سے گاڑی بھی صحیح نہیں کرواؤں گا آئندہ, اتنے گندا. اور وہ جس چیز کو دیکھ کر الٹی آ رہی ہو وہ چیز ان کے منہ میں رکھی ہوئی ہے. یہ ہے صفائی. ویسے شادی میں جانے سے پہلے دیکھو گٹکے والے کو ایسے بن ٹھن کے 3 پیس سوٹ میں جا رہا ہے, شو بازی. اگر تو صفائی پسند ہے تو منہ تو صاف کر پہلے بھائی, یہ گند تو کھانا چھوڑ دوں. کوئی گٹکے والا اگر آپ کی بیٹی کے لیے نکاح کا پیغام بھیجے تو اس کو بولو گٹکا بھی چھوڑو, 7 دفعہ تیزاب سے کلیاں کرو, پھر جا کے منہ صاف ہوگا. وہ کہے گا بھائی تیزاب سے تو دانت جل جائیں گے. بولے کوئی بات نہیں, بدبو تو ختم ہوگی, کیونکہ یہ اتنے گندا ان کا اندر کا سسٹم ہوتا ہے کہ یہ تیزاب سے کلی کر کے بھی ان کو فائدہ نہیں ہوگا. کینسر ایسے ہی تھوڑی ہو جاتا ہے. والدین کا بچوں پہ کنٹرول ہی نہیں ہے, چھوڑا ہوا ہے, جو مرضی کرتے پھرو, پھر روتے ہیں کہ یہ کیا کریں ہم. جہاں مرضی چاہے وہ بچہ جا کے بیٹھ رہا ہے, پوچھتے نہیں ہے بیٹا کہاں جا کے بیٹھ رہے ہو, کن لوگوں میں جا کے بیٹھ رہے ہو. کمرے کا دروازہ بند کر کے موبائل پہ لگا ہوا ہے, فیس بک پہ لگا ہوا ہے, واٹس ایپ پہ لگا ہوا ہے, پوچھتے ہی نہیں ہے کہ کس سے باتیں کر رہے ہو, کس سے دوستی کر رہے ہو. نبی نے فرمایا نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, والدین بگاڑ دیتے ہیں اس کو. تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک اور
تعطر خوشبو کا. تو خوشبو کا استعمال بدبو ختم کرنے کے لیے نہیں ہے, بدبو ختم کرنے کے لیے صفائی ہے. بیری کے پتوں سے نہانا, نیم کے پتوں سے نہانا, یا آج کل اس کا آلٹرنیٹ صابن سے نہانا. نبی کے دور میں صابن نہیں تھا تو بیری کے پتوں کو گرم کر کے اس سے نہایا جاتا. بیری کے پتوں کو گرم کر کے اگر آپ نہائیں گے بہت زبردست جسم کی صفائی ہوتی ہے. لیکن صابن سے ہی نہا لیں کافی. وہ چڑھے ہوئے ہوں گے پتہ چلے بیری کے درخت پہ, اتنی ٹینشن ایک دفعہ ہوئی تو ہمیشہ کے لیے ایک دفعہ تھوڑی نہاتا ہے آدمی, کیونکہ بعض لوگوں کو زیادہ مسالہ لگ جاتا ہے. تو وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ کہ سنت ہے چونکہ بیری کے پتوں سے نہانا, لہذا وہ بیر کے درخت پہ چڑھے ہوئے ہیں. تو کتنی دفعہ چڑھو گے بھائی, وہ تو پھر ہر ہفتے نہانا پڑے گا نا, اتنے پتے کہاں سے لاؤ گے, کانٹے بھی ہوتے ہیں اس میں, اور ٹینشن ہے. اور اگر نہا لو تو ٹھیک ہے. نیم کے پتوں سے نہانا تو بہت ہی مفید ہے صحت کے لیے. میں یہ نہیں, نیم کے پتوں سے نہانا سنت نہیں ہے, لیکن ویسے صحت کے لیے بہت مفید ہے. نیم کے درخت پہ بھی کبھی انشاءاللہ بیان کروں گا, نیم کو آپ کیا سمجھتے ہو. خیر, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہانا خوشبو کا, تو خوشبو کا جو استعمال ہے وہ بدبو ختم کرنے کے لیے نہیں ہے, بدبو ختم کرنے کے لیے ہے صفائی ستھرائی, پانی کا استعمال, نہانا. بدبو جب ختم ہو جائے جسم سے پھر زینت کے لیے ہمیں حکم ہے کہ ہم کیا کریں, خوشبو کا استعمال کریں. لیکن خوشبو کون سی ہو؟ نمازی بھائی جو مسجد میں خوشبوئیں بانٹ رہے ہیں اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں. مسجد میں جو نمازی بھائی ہوتے ہیں نا, 5-5 روپے کی خوشبو, یا بسوں میں نمازی بھائیوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ خوشبو اچھی استعمال کیا کریں, ذرا مہنگی استعمال کیا کریں. اچھی کا مطلب تھوڑی سی مہنگی ہی اچھی ہوتی ہیں, سستی والی خوشبوئیں اچھی نہیں ہوتی. آج کل جو خوشبوئیں استعمال ہو رہی ہیں وہ دماغ پہ چڑھتی ہیں, عجیب سی چیزیں لوگ لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں اور پھر زبردستی ٹھوس بھی دیتے ہیں, لگا بھی دیتے ہیں. میں آپ کو ایک فارمولہ بتاتا ہوں خوشبو کے بارے میں. الکوہل والی خوشبو کا استعمال بھی جائز ہے, لیکن آپ الکوہل والی خوشبو استعمال نہ کیا کریں. الکوہل والی خوشبو سے طبیعت میں نشاط پیدا ہونے کے بجائے طبیعت پہ بوجھ بنتی ہے, کیونکہ الکوہل دماغ پہ چڑھتا ہے. جب آپ الکوہلک خوشبو استعمال کریں گے تو دماغ معطر نہیں ہوگا. وقتی طور پر مزہ آتا ہے, خوشبو محسوس ہوتی ہے, لیکن سر میں درد بھی ہو سکتا ہے, زکام بھی ہو سکتا ہے, اور طبیعت پہ بوجھ پیدا ہوتا ہے. تو جو نان الکوہلک خوشبوئیں ہیں جو خاص طور پہ عرب کنٹریز میں استعمال ہوتی ہیں, وہ خوشبوؤں کا اپنے آپ کو عادی ڈالیں. وہ میٹھی خوشبوئیں ہوتی ہیں, ان میں مزہ ہوتا ہے. پہلی دفعہ میں وہ اچھی نہیں لگیں گی آپ کو, لیکن پھر آپ کو ان کا چسکا لگ جائے گا, اتنی زبردست ہوتی ہیں. میں نے دیکھی یہ گوروں کی خوشبو بھی سونگھی, عربوں کی بھی. عربوں کی خوشبو بڑی زبردست ہوتی ہے, لیکن پہلی نظر میں آپ کو اچھی نہیں لگے گی وہ, کیونکہ دیسی ہے. عود استعمال کیا کریں, عود, اوریجنل عود کہیں سے مل جائے. عود کی جو اچھا خوشبو میں ایک خاص بات یہ بھی ہوتی ہے, جو دیسی خوشبو ہے نا, دیسی خوشبو, دیسی کا مطلب یہ نہیں جو 5-5 روپے میں نیمبو کے نچوڑ کے اور اس میں چینی ملا کے بیچ رہے ہیں. ہو اوریجنل, صحیح ہو, مشک ہے, عنبر ہے, عود ہے. یہ جو اوریجنل خوشبوئیں ہیں مہنگی ضرور ہوتی ہیں, تو تھوڑی لے لیں بھائی. تو یہ جو خوشبوئیں ہیں ان کا استعمال صحت کے لیے بھی مفید ہے. عود کا جو استعمال ہے نا, اس سے آپ کے دماغ کو تقویت ملتی ہے, قوت ملتی ہے, اوریجنل عود جو ہے. اور یہ جو آپ پرفیوم استعمال کر رہے ہیں یہ چھینکیں شروع ہو جائیں گی آپ کو. یقین نہ آئے تو آپ ایسا کریں کہ اپنی گھڑی جو ہے نا اس پہ اسپرے کیا کریں روزانہ الکوہل والا. آپ دیکھیں گھڑی کی چمک 3-4 دنوں میں یا 1 مہینے میں خراب ہو جائے گی, اس کی پالش اترنا شروع ہو جائے گی. اس کا مطلب اس میں وہ جو الکوہل ہے نا وہ اتنا خطرناک ہے کہ وہ لوہے کو خراب کر رہا ہے. تو جب آپ کے پھیپھڑوں میں جائے گا تو پھیپھڑوں کو خراب نہیں کرے گا وہ. کیوں بھائی, غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ آپ کے دماغ میں جب چڑھے گا تو دماغ کو خراب نہیں کرے گا وہ. اس لیے نان الکوہلک خوشبوئیں استعمال کیا کریں. تو اوریجنل عود ہے وہ لے لیں, اوریجنل کہیں سے بھی نہیں ملتی آج کل, تو اوریجنل کے قریب بھی اگر ہو تو بھی چلے گا. مشک لے لیں,
یہ چند ایک ہی خوشبو ہیں, میں تو یہی استعمال, عود کے علاوہ اپن کو کوئی پسند ہی نہیں آتی ہے. مجھے جتنے لوگ خوشبو کا تحفہ لا کے دیتے ہیں میں وہ رکھتا ہوں سجا کے, جیسے ہی کوئی قریبی دوست ملتا ہے اس کو وہ گفٹ میں دے دیتا ہوں. تحفہ قبول کرتا ہوں میں, اور ان کا اس ہدیے کو بھی میں اچھی نظر سے دیکھتا ہوں, لیکن میں استعمال نہیں کرتا. استعمال لگی بندی خوشبوئیں ہی کرنی چاہیے. ہاں اگر کوئی بہت سمجھ میں آ جائے زبردست پھر رکھ لیتے ہیں. تو خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی. تو خوشبو بدبو ختم کرنے کے لیے نہیں ہے, بدبو ختم کرنے کے لیے آج کل کیا کہتے ہیں لڑکے, بدبو آ رہی ہے اسپرے مارو, چلو بھائی. بعض دفعہ کمرے کے اندر سے بو آ رہی ہوتی ہے, واش روم میں بدبو آ رہی ہے, تو بجائے واش روم دھونے کے کیا کرتے ہیں, اسپرے مارا. خواتین کیا کرتی ہیں, گھر میں بچے نے پیشاب کیا ہوا ہے, پوٹی کی ہوئی ہے, بدبو آ رہی ہے, کوئی مہمان آئے, ہائے بدبو آ رہی ہے, کیا کریں بھائی, بدبو آ رہی ہے تو پیمپروں کو پھینکو لے جا کے جگہ پہ, فرش کو دھو, کارپٹ سے پیشاب کو دور کرو. نہ جیسی کوئی مہمان آئے, وہ جو روم اسپرے ہوتا ہے نا, وہ مارا. اب جیسی مہمان آئے, ماشاء اللہ کتنے صفائی پسند, یہ نہیں کہ وہ نیچے پیمپر چھپا کے رکھا ہوا ہے. اور بچے چڈی جو گھوم رہا ہے نا پیمپر میں, اس کے اندر بھی بہت کچھ مال مواد ماشاء اللہ پڑا ہوا ہے, وہ اس کو لے کے گھوم رہا ہے وہ, لیکن بچے سے بھی خوشبو آ رہی ہے, اسے اٹھایا ہوا ہے. یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں نے اٹھایا ہوا کیا ہے, بچے کے ساتھ میں نے اور کتنی قسم کی چیزیں اٹھائی ہوئی ہیں. یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے, سستی ہے سستی. تو بدبو پہلے ختم کریں پھر خوشبو, یہ ہے پیغمبروں کی سنت.